ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہر محرم میں میری گرفتاری ہوتی تھی. محرم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب جیل جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہر محرم میں میری گرفتاری ہوتی تھی. محرم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب جیل جانا ہے. میرا سپاہی صحابہ سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ وہ علماء ہیں اور اہل حق ہے، محبت کرتے، کبھی آ جاتے تھے. ان کے لیے میں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا ہے، نہ ان کے وہ سرار گراڑ کے ہمیں قائل ہوا ہو. لیکن شاید حکومت کے لوگوں کو اس طرح خیال ہوگا. تو ایک تھانے دار آیا اور مجھے کہا کہ تھانے تک چلنا ہے. اس طرح طریقے سے بات کرتا تھا نا کہ تھوڑی دیر کچھ میٹنگ ہے، پھر آ جائیں گے آپ. میں نے کہا میٹنگ یہی کر لو. کہتی یہاں نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر میں نفری کو بلاتا ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی یہ قاری محی الدین نے جو اس کو تپڑ مارا نا، تھانے دار یاد رکھے گا، قیامت کے میدان میں بھی اس کو وہ تپڑ یاد رہے گا. پھر میں ساتھ روانہ ہو گیا. میں نے کہا اور طلبہ آ جائیں گے، وہاں جھگڑا ہوگا. تو بہت غیرتی انتہائی درجے کا نر لڑکا ہے. اب تو بزرگ ہے ہمارے جیسے، اس زمانے میں تھا. اور اس تھاندار نے پھر عجیب بات کی، جب وہ ریٹائر ہوا تو یہاں آیا اور مجھے کہا مجھے قاری صاحب سے ملوائے. واقعی اپنے استاد اور شیخ پر ایسی غیرت ہونا چاہیے. طلبہ تو اپنے استاد اور شیخ پر قربان ہوتے ہیں. بہت زمانہ ہو گیا، ہمارے سب علماء کرام اور ہم سب مل کر سواد اعظم اہل سنت کا ابتدائی زمانہ تھا. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ہماری گاڑیوں نے کوئی غلطی کی، مجھے تو پتہ نہیں چلتا، میں ڈرائیور نہیں ہوں تو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن سنا ہے کہ ایک بہت بڑا جرمانہ بن گیا، یہ مولویوں کی گاڑیاں غلط گئی ہیں. ٹریفک مین سے میں نے پوچھا کون معاف کرے گا؟ کہا ہمت ہو تو ہمارے کمشنر صاحب کے پاس چلے جائے گا. کون سا کمشنر؟ اس نے، میں نے کیا نام ہے؟ کہا اوکاشا. میں نے کہا اوکاشا نہیں، اس کا نام شریف الدین ہے. اس نے کہا ہاں اوکاشا کہلاتا ہے وہ. میں نے ایک گاڑی کو کہا کہ وہاں لے لو، ناز کلب کی طرف. لوگ حیران ہو گئے، سارے علماء ساتھ ہیں. تو وہاں ہم پہنچے، میں نے معلوم کیا کہ چودھری صاحب سے ملاقات کیسے ہوگی. میں نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک. چائے جا رہی تھی اندر، بڑی زبردست چائے، بسکٹ، پیسٹری آئی. وہ چائے والے کو میں نے 10 روپے دیے. میں نے کہا میرا یہ کارڈ چودھری کے ہاتھ میں دینا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے. کہا صاحب کو؟ میں نے کہا صاحب کو. میں نے کارڈ چائے والے کو دیا اور کارڈ اندر چلا گیا. چودھری صاحب نے دیکھتے ہی یکدم دراز کھول کے سر پہ ٹوپی رکھی. اس سے کہا کہاں ہے مولانا؟ کہا باہر کھڑے درخت کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اعلان کیا کہ میٹنگ برخاست ہے، میرے شیخ و استاد آئے اور جب تک وہ یہاں ہوں گے کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. اور اپنے بڑے کمرے میں آیا، اندر باہر آیا بغیر جوتا پہنے. ہو آج تو آسمان ہمارے دفتر میں اترا ہے، کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ جرمانہ ہو گئے مولوی. اس نے پولیس کو آرڈر دیا کہ فلاں فلاں روڈ کے جتنے ٹریفک میں نے پکڑ کر کے لائے. بزرگوں سے آداب بجا لائے اور معافیاں مانگی. صرف یہاں احسن العلوم میں جمعہ پڑھنے آیا تھا اور اعلان کیا کہ ہمارے حضرت کا جمعہ دینی کتاب کے درس کی طرح ہوتا ہے. جو وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ خالی نمازی نہیں ہوتے ہیں، وہ وفادار شاگرد ہوتے ہیں. الحمدللہ. ضیاء الحق کا ابتدائی مارشاء اللہ تھا اور بہت سختی شروع ہو گئی تھی مولویوں کے ساتھ. کڑا پڑا. ایک موقع پر بنوری ٹاؤن کے بزرگوں نے مجھے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک میجر ہے یہاں اور وہ SMLA لگا ہوا ہے شہر کا، تنگ کر رہا ہے بہت. میں نے کہا نام کا پتہ کرے. انہوں نے نام معلوم کیا کہ سہیل نام ہے. میں نے پوچھا کوہاٹ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے حضرت سے کہا گاڑی میں بیٹھے چلے. وہاں جب چلے گئے، وہ 5-6 مالے کرتا، بہت بڑی بلڈنگ تھی ماشاء اللہ والوں کی. دور تک پولیس کا فوج کھڑی تھی. میں نے کسی کو کہا کہ سہیل کو کسی طرح یہ کارڈ دے دے. اس پر میں نے پشتو لکھی تھی. انہوں نے مجھے کہا ہمیں کچھ کہے نہیں. میں نے کہا آپ کا کارڈ دیکھ کے آپ سے دوستی کرے گا.
کارڈ دیکھنے کے بعد سہیل نیچے اتر آیا اور معافی مانگنے لگا کہ یہ دفتری لباس ہے، پینٹ پتلون ہے، بہت شرمندہ ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ابا جی کو پتہ چل جاتا، مجھے اطلاع کر دے، میں مسجد آ جاتا۔ میں نے کہا نہیں، یہاں کام علماء کا ہے، ان کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں نے جو کہا اس نے کہا سر آنکھوں پر، کہ اس وقت میں ایسے ملے ہوں اور حضرت ڈی اے ملے ہیں، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ آپ کو یہاں لے کے آئے، وہ آپ کو وہ اپنے بزرگ کہتے ہیں، آپ میرے لیے میرے پیغمبر کے مقام پر ہیں۔ اسی وقت آنن فانن سارے اللہ تعالیٰ نے مشکل حل فرمائے۔ توحید و سنت کی برکات ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اہل خانہ سب ساتھ تھے، منصور بھائی اور منصور بھائی بھی ساتھ تھے۔ اب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا 2 گھنٹے دیر سے آئے، حالانکہ ہوائی جہاز کے اڑنے میں 4 گھنٹے موجود تھے، تو نہیں بیٹھنے دیا۔ اچھا جی، اب اتنی پریشانی جدے میں جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ہم سامان جب قریب کرتے تو فلائی چلی جاتی ہے، جب فلائی کی بات کرتے وہ کہتے لائیے، تو سامان اتنا زیادہ ہے وہاں یہاں تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ ابھی خالص تیری رضا کے لیے حج کیا ہے، یہ تکلیف ختم فرما، لا الہ الا اللہ۔ بس اس دعا کے ساتھ ہی سامنے جو ہوائی جہاز کے افسران تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، قریب ہو گئے ایک دوسرے کے، اور ایک چھوٹے کو کہا تم کسی طرح پاس جاؤ۔ وہ میرے قریب آیا، السلام علیکم حضرت جی خیریت ہے؟ میں نے کہا کون ہو؟ کہا راغب احسنی۔ میں کہاں کے احسنی؟ کہا احسن العلوم کا احسنی، لیکن پہچانا نہیں، غلطی ہو گئی، اب جو سزا ہو۔ کہاں جو پی آئی اے کا ملازم جدہ ایئرپورٹ پر اپنے نام کے ساتھ احسنی لگائے، وہ کس درجے کا آپ کا معتقد ہوگا؟ یہ جس تو طلباء میں نہیں ہے جو 8-10 سال یہاں کھاتے پیتے ہیں۔ تو مجھے کہا سارا عمل آپ کے شاگردوں کا کھڑا ہے، کام ممتاز کھڑے ہیں، جلیل بھائی ہیں، خلیل ہیں، سارے ہیں، سب سر پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اب آپ اجازت دے تو ان کو لے کے آؤں، سب آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اجازت دے۔ سارے دوڑتے ہوئے آئے، معافیا مانگ رہے، پیروں پہ ہاتھ رکھ رہے، کہنے لگے حضرت اس وقت ایک فلائی چل رہی اسلام آباد، ایک چل رہی لاہور، کراچی کی کل ہے، جو فلائی آپ کہے بس اسی وقت اوکے، سامان ہم لے کے جائیں گے۔ اس اتفاق سے ایک مخلص دوست اسلام آباد میں تھا اور بہت نیک صالح، اور ان کی دعاؤں کے ہم محتاج تھے۔ میں نے کہا اسلام آباد ٹھیک ہے، بس اعلان ہو گیا، ایک دم ناموں کے لاؤڈ سپیکر پر فرسٹ کلاس میں سیٹیں کرائی، اور جہاز کے اندر تک سارا عملہ ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم نے پہچانا نہیں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ پہچاننا شرط ہے، بغیر پہچاننے کے گلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔